الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن پاک میں رب العزت جل و علا نے بعض مقامات پر جو ایمان والے افراد ہیں ان کی خاص طور پر کچھ خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یا جو ان باتوں پر عمل کرتا ہو جس کے اندر یہ خوبیاں یہ صفات پائی جاتی ہوں تو اللہ پاک کی اس پر خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، کہ یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو جس وقت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، جب یہ وسعت کے اندر ہوتے ہیں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی میں ہوتے ہیں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک ساتھ اللہ پاک نے آگے بہت ساری خوبیاں بیان کی۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے سب ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر رحمان کہہ کر اپنے کچھ مخصوص اور محبوب اور پیارے بندوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ پورا ایک پھر مضمون ہے، ایک الگ گفتگو ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے سورت کی ابتدا کی اور اس میں کچھ خوبیاں اہل ایمان کی بیان کی، اور ان کے لیے دو بشارتیں ذکر کی اللہ پاک نے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اول تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے، یعنی کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اور پھر بیان کیا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو ارشاد فرمائی قد افلح المؤمنون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہوئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی سب سے بنیادی شرط یہ بندے کی ایمان ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ ویسے تو دنیا کے اندر بھی اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن بالخصوص اللہ پاک آخرت کی کامیابی کے حوالے سے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا، بلا شبہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی ایمان والوں کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ابدی نعمتیں وہاں کی حاصل ہو جائیں۔ تو اس لیے جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان تمام کا جو دار و مدار ہے وہ مومن ہونے پر ہے، ایمان والا ہونے پر ہے، کہ جب تک
ایمان نہیں اس وقت تک بندہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آخرت کا امتحان ایمان کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اللہ پاک کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی کوشش کامیاب ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک عمل کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی کوشش اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو ایمان والے، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، یعنی توجہ رکھتے ہیں. نماز میں ان کی توجہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف ہوتی ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ نے کچھ سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں، بھلائی، نیکی اور اخلاص. یہ اخلاص کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اخلاص اور بھلائی یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تمہارا تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب تم عبادت کرو، کوئی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ حج ادا کرنا ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہو، حسن اخلاق ہو، تمام معاملات کے اندر تمہارے پیش نظر بات یہ ہونی چاہیے کہ تم عبادت کرتے ہوئے گویا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو. تمہاری توجہ اللہ جل شانہ کی طرف ہونی چاہیے، یا کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کو بولتے ہیں دل کا خشوع اور خضوع، توجہ نماز کے اندر. حدیث پاک میں، ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، رب جل شانہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس نے مجھے توفیق دی ہے عبادت کرنے کی، یہ تصورات، یہ خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. پھر اچانک اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، سوچ کا دائرہ کہیں اور چلا جاتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، اب اس کے خیالات کہیں اور جا رہے ہیں. تو حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اسے پکارتی ہے کہ کیا تجھے ہم سے بہتر جگہ مل گئی ہے، ہم سے بہتر بارگاہ مل گئی ہے کہ تو اس طرف توجہ کی. اب بندے کو توفیق نصیب ہوتی، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، یہ پکارا جاتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے کہ کیا ہم سے بہتر بارگاہ مل گئی ہے، ہم سے اچھی جگہ مل گئی ہے کہ تم اس طرف چلے گئے. بندہ پھر اس کو توفیق ملتی ہے، توجہ اپنی نماز کی طرف کر دیتا ہے. تو اب نماز تو ہم پڑھتے ہیں اور بہت سے ہم میں سے یہی ہوتا ہے، اکثریت کا تو معاملہ ہی ہمارا خراب ہے کہ اگر ہمیں توفیق نصیب ہوتی بھی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کم از کم ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، عنایت ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ پاک کی جناب میں توجہ رکھیں کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو بہت سے کہتے ہیں ہماری توجہ نہیں رہتی. تو اب توجہ کرنے سے ہوتی ہے، توجہ ہٹتی ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے. صحیح مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ بھاگتا ہے، اور اتنا دور بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سن سکے. پھر اس کے بعد واپس آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے وقت دوبارہ بھاگتا ہے،
پھر اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی ہے دوبارہ آ جاتا ہے، اب بندے کے دل کے اندر باتیں ڈالنا شروع کرتا ہے کہ اذکر کذا و کذا، فلاں فلاں بات یاد کر، یعنی اس کے دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے۔ اب اللہ پاک کی جناب سے، اس کی بارگاہ سے اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، کبھی کوئی چیز یاد دلائے گا، کبھی کوئی چیز یاد دلائے گا، تو بندہ پھر اس کے اندر ایسا گم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، سوچ میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ میں نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ تو یہ نماز سے بے توجہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایسا معاملہ ہو تو فوری طور پر اپنی توجہ نماز کے اندر لگانی چاہیے، بار بار کوشش کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کے اندر یہ جس طرح اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے اسی طرح توجہ بھی حاصل ہو جائے گی، رکنا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے۔ اگر بندہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے کوشش کرے گا تو یہ سارے مکر و فریب اس کے توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب کے اندر، اس کی بارگاہ کے اندر وہ متوجہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان حضرات کے حوالے سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ یہ پیلا ہو جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ تو پوچھا جاتا کیا ہو گیا آپ کو، ایسا خوف، ایسا ڈر؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خادم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے، تو اس سے کہا کہ تو ان کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر میں تجھے فلاں کے پاس بھیجوں، کسی بڑے شخص کے پاس بھیجوں تو کیا تو ان کپڑوں میں اس کے پاس جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ اس لائق ہے کہ تم ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ یعنی تم نے اہتمام نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں اس بات کو کہ تم نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہو۔ جب بندہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے، سوچتا ہے، دھیان رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے وہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عجب واقعہ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نماز پڑھتے کیسے ہیں؟ تو میں نماز جب پڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں تو اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے بعد موت آ جائے گی، یہ آخری نماز ہے میری۔ اب آپ سوچیں، بندہ یہ تصور کرے کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا، مر جانا ہے، تو پھر اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہو جائے گی؟ کہ یہ تصور کر کے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ سامنے اللہ پاک کی ذات ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، پیچھے موت کھڑی ہوئی ہے، یہ تصور کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ ایسی نماز 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے اسی توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے تھے، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم چاہے باتیں کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی تھی، اب ساری توجہ نماز کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیسرا درجہ بندے کا یہ ہے، ایک تو یہ کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کے جلوے مجھ پہ نازل ہو رہے ہیں، اس کی تجلیاں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، اس کی رحمتیں مجھ پہ نازل ہو رہی ہیں، یہ تصور کرے۔ ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی بندے سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ نماز پڑھنے کے جو آداب اور طریقہ کار ہیں اس کے مطابق نماز پڑھے، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، انہی کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اگر ان آداب کو بندہ پورا کر لیتا ہے تو کم از کم نماز جو پڑھنے کا طریقہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ظاہر کے لحاظ سے وہ تو پورا کر لے گا، لیکن ہماری بڑی تعداد ہے کہ جسے یہ بھی نہیں آتا۔ ایسی بڑی بڑی غلطیاں لوگ بعض اوقات کرتے ہیں کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی۔ حدیث پاک صحیح حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ تو نماز کا چور کیا ہے؟ پوچھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، فرمایا وہ کہ جو رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔
نماز پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود اس کو ثواب نہیں مل رہا، اور الٹا اس کے لیے وبال بن رہا ہے۔ بعض لوگ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بسا اوقات ان پر نظر پڑتی ہے جب یہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ بالکل بند ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اور منہ یوں بند ہیں۔ تو تلاوت جب بندہ کرتا ہے، جو جہاں پر اس کو قرات کرنا مقرر ہے کہ نماز میں قرات اس نے کرنی ہے، تو اس میں کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچے۔ اس کے بغیر تلاوت تھوڑی ہوتی ہے، تلاوت میں آواز ضروری، منہ بند کر کے آپ پڑھتے رہیں یا آپ ایسی زبان ہلاتے رہیں اور الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکل رہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو اس انداز میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال میں، چھوٹی نہیں بہت بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں جذبہ پیدا ہو اور ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں۔ جب صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے اور نیک اعمال پر اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔